إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کے انعامات میں سے ہم پر یہ ایک انعام ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر مہلت دے کر دوبارہ رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کی آمد ہے، یقیناً ہر مسلمان کا دل رمضان کی آمد سے خوش ہوتا ہے، وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے بڑی سعادت والی بات سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ جس کے روزے اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
آج کے خطبہ جمعہ میں روزے کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اس رمضان سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العزت کی جنت کے راہی بن سکیں۔ سب سے پہلی بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ جس طرح دین اسلام کی بہت ساری باتوں کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ نماز جیسا اہم ترین فریضہ جس کے بغیر ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں، اور چند لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، پھر ان نماز پڑھنے والوں میں سے بالکل گنتی کے کچھ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وقت کا خیال رکھتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس موقع پر بھی مسلمانوں کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو سرے سے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ روزہ ایک اضافی اور نفلی چیز نہیں ہے، جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے رکھنا اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان پر فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ فرضیت نئی نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، ان پر بھی اس بات کو لازم کیا گیا تھا کہ وہ روزے رکھیں۔ اور جن 5 چیزوں کے اوپر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے ایک چیز عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بنی الاسلام علی 5، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز روزے کا رکھنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر آسمانوں پر چڑھ گئے، تو میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کی گردنوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کو باندھا ہوا ہے، اور ان کی بانچھوں سے خون جاری ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل جو 7 فرشتے سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے چھوڑتے تھے، یا روزے کو ان کے وقتوں سے پہلے ہی چھوڑ دیتے تھے، پہلے افطاری کر دیتے تھے، تو اللہ احکم الحاکمین نے انہیں الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے اور ان کی بانچھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ رمضان کے روزوں کو سمجھتا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، رمضان کے روزے روٹین کے ساتھ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم یضاعف، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے بندے کو عطا کرتا ہے، اس کا صلہ بڑھا چڑھا کے عطا کرتا ہے۔
الحسنۃ بعشر امثالھا، اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، ہم 5 پڑھتے ہیں، اللہ نے تخفیف کر دی، لیکن ثواب اللہ کے ہاں 50 کا ہی ملتا ہے۔ اسی طرح یہ روٹین عام بھی ہے، کوئی بھی نیکی بندہ کرتا ہے، فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے 10 گنا اللہ کم از کم 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، جس کے اندر اخلاص زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بلکہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے۔ ہر نیکی کے متعلق طے ہے، فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جو ایک نیکی کرے 10 گنا بڑھا کے لکھو، لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی متعین کروں گا، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ویسے تو سارے کام بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ الصوم لی کا مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، سارے اعمال اللہ کے لیے ہے، اس کو سمجھیں۔ الصوم لی کا مطلب یہ ہے باقی جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک فائدہ تو نماز کا آپ کو آخرت میں ملنا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جنت ملے گی۔ ایک فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے، ایک بندہ روٹین کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، لوگوں کا اس کے متعلق ذہن سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، نیک آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، کیونکہ نماز نظر آتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں آتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایک فائدہ بندے کو آخرت میں ملتا ہے، اور ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کا ذہن اس بندے کے متعلق اچھا بن جاتا ہے، لوگوں کی سوچ اچھی بنتی ہے، یہ بھی فائدہ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر مقصد یہ ہے لوگوں کو خوش کرنا، دکھانا مقصد ہو پھر غلط ہوتا ہے، ورنہ یہ چیز بھی مطلوب ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ فوت ہوا، اس کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، لوگوں نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ لے جایا جا رہا تھا، لوگوں نے اس کے متعلق نامناسب کلمات کہے، فرمایا واجبت اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ فرمایا کیا واجب ہو گیا؟ جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ گواہی کیسے ملے گی؟ کسی بندے کے متعلق لوگوں کا ذہن، لوگوں کا تذکرہ اسی وقت اچھا اور برا ہو سکتا ہے جب لوگ جو باتیں دیکھتے ہیں اسی کے حساب سے تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو لوگ دیکھتے ہیں یہ روٹین کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، لوگوں کا ذہن اس کے متعلق اچھا بن جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، مرے گا لوگ گواہی دیں گے۔ فرمایا جس بندے کے جنازے کے اوپر 40 توحید والے کھڑے ہو کر گواہی دے دیں اللہ یہ بندہ ہمارے علم کے مطابق اچھا تھا، توحید والا تھا، نمازی تھا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ 40 توحید والوں کی گواہی رد نہیں کرتا، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے کچھ عبادات اجتماعی فرض کی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے بندہ کس طرح کا ہے۔ سب کے سامنے آ کر وہ کام کرنے پڑتے ہیں، آپ کو نماز اجتماعی پڑھنی پڑتی ہے، حج اجتماعی کرتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے۔ تو دیگر عبادات، بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ اس کا فائدہ جہاں پر بندے کو آخرت میں ملنا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، لوگوں کا ذہن بدلتا ہے، مرتے ہیں لوگ گواہی دیتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، ہم گواہ ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، ان کی گواہی کے اللہ لاج رکھتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا الا الصوم، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو نظر نہیں آتا کسی کو، یہ مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا کا تعین کروں گا، اس کی جزا میں ہی دوں گا، کیونکہ اس کی جزا بندے کو دنیا میں کسی بھی صورت میں نہیں ملتی ہے۔ کہ روزہ کوئی نظر آنے والی چیز ہو، آپ نے بیٹھے ہیں روزہ رکھا ہوا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، روزہ نہیں رکھا تب بھی پتہ نہیں چلے گا، سب ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ روزہ ہے نہیں ہے اس کا تعلق صرف اور صرف بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی
روزے کا تعلق میرے ساتھ ہے، یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس کا بندے کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کسی کا کوئی ذہن بندے کو دیکھ کر تبدیل نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بڑا نیک بندہ ہے روزے رکھ رہا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ الصوم لی و انا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے، دنیا میں اس کا بندے کو کوئی خاص فائدہ حاصل، ظاہری طور پر فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب جزا کی باری آئے گی جزا بھی میں دوں گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ہر بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 دے دو، کسی کا اخلاص زیادہ ہے، اس کے اندر خلوص زیادہ ہے، اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بڑھا دو، لیکن روزے کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کی جزا دوں گا، یہ میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا ہے، اس کا نام ہی رکھ دیا باب الریان، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کوئی نفلی روزے رکھتے ہیں، اضافی روزے رکھتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے اور لوگوں کے لیے بھی خاص کی ہیں، کچھ شہداء کے لیے دروازہ خاص کیا ہے، اس میں صرف شہداء داخل ہوں گے، سخاوت کرنے والے صرف اس میں داخل ہوں گے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے اس دروازے سے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے روزے داروں کے لیے بھی ایک دروازہ خاص کیا ہے جس کو باب الریان کہا گیا ہے، فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف اور صرف روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے اور کوئی اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب پیارے نبی فرماتے ہیں اذا داخل شہر رمضان، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اللہ رب العزت کی رحمتیں کس قدر جوبن پر ہوتی ہیں، فرمایا جنت کے اللہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین ومارضت الجن، اور شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلک کل لیلہ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، جنت کے طالب، اللہ کی خوشنودی چاہنے والے، جنت چاہنے والے، آ جا تیرے پاس سنہری موقع اللہ کو منانے کا، اللہ کو خوش کرنے کا۔ اللہ نے بہترین تجھے پیکج دیا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت بڑے جوبن پر ہوتی ہے، ویسے بھی اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کی رحمت عام روٹین سے بھی زیادہ جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے برائی کے موقع کم کر کے اور نیکی کے موقع بڑھا کر، بندے کے دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا کر کے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کر لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور اے خیر کے طالب آ جا، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور شر کے طالب، شر کے پیچھے بھاگنے والے، سارا سال گناہوں میں غفلت کی زندگی گزارنے والے، اکثر ٹھہر جا، یہ مہینہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ احکم الحاکمین اس رمضان کی ہر رات بہت سارے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا زبردست قسم کا پیکج ہے اور اتنا شاندار رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رمضان فمات فدخل النار ابعدہ اللہ، جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اللہ رب العزت نے سارے موقع اس کو اچھائی کرنے کے موقع دیے ہوئے تھے اور برائی کے موقع کم کر دیے تھے۔ شیطان جو بندے کا ازلی دشمن ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کو باندھ دیا تھا، یا بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا تھا، بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، اس کو جکڑ دیا اور بندے کو بھرپور موقع دیا۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا جو بندہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اللہ کو نہیں منا پاتا، اللہ کو خوش نہیں کر پاتا،
اپنی اصلاح نہیں کرتا، جنت حاصل نہیں کر پاتا، اپنا نام جہنمیوں کی لسٹ سے خارج نہیں کروا پاتا، جہنم کی آگ سے اپنی گردن کو آزاد نہیں کروا سکتا، فرمایا اللہ احکم الحاکمین اس کا بیڑا غرق کرے۔ یہ وہ بد دعا ہے جو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو نبیوں کے سردار ہیں یہ دعا کی تھی، اللہ کے رسول دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے۔ 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہ کے رسول جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اصلاح نہ کر سکے، وہ ٹس سے مس نہ ہو، اپنی روٹین کو تبدیل نہ کر سکے، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ کل آمین، اللہ کے رسول آپ اس پر آمین کہہ دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان سے فائدہ اٹھانا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور رمضان سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ رمضان میں ہمیں خاص طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رمضان کے روزے کوئی اضافی چیز نہیں ہے، کوئی زائد چیز نہیں ہے، ایک فرض ہے، لازم ہے۔ جس طرح دیگر اسلام کی 4 چیزیں اور لازم ہیں، عقیدہ توحید جس طرح ضروری ہے، نماز ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، حج ضروری ہے، اسی طرح ان 5 چیزوں میں سے روزہ بھی ضروری ہے، فرض ہے، اس کا رکھنا لازم ہے۔ رمضان کے اندر رمضان سے صحیح طور پر فائدہ ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو نیکی کے کام ہم عام روٹین میں کرتے ہیں اس کو رمضان کے اندر زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں۔ روٹین کے اندر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، کوشش کریں فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں، کوشش کریں، یہ تو فرض ہے، لازم ہے۔ اکثر و بیشتر مساجد کے اندر رمضان کے اندر درس دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ یہ بڑی ہی بعض اوقات تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ مسجد میں درس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ درس کا اہتمام بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ بندے کی کوئی اصلاح ہو جائے، اس کو کوئی نئی بات مل جائے، پتے والی بات مل جائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پہلے علم میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات باتیں پرانی ہوتی ہیں لیکن یاد دہانی کروانے سے بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن وہی ہے جو اللہ رب العزت نے آج سے 1400 1500 سال پہلے نازل کر دیا، لیکن جب بھی پڑھیں گے ایک نیا ایمان اس کے اندر اضافہ ہوگا، بندے کو ایک ایمان میں تازگی محسوس ہوگی۔ اسی طرح جہاں پر بھی کوئی قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے رمضان کے اندر بالخصوص اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ کوشش کر کے کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں پر کوئی اچھے قاری صاحب پڑھانے والے ہیں، آپ لطف کے ساتھ قرآن و مجید کی تلاوت سنیں۔ جہاں پر کوئی درس دروس کا اہتمام ہوتا ہے ایسی مسجد کو تلاش کریں، ایسی مسجد کو تلاش کریں۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، قربان جائیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی ہے کہ انہوں نے کوئی واعظ و نصیحت کی، ذکر اذکار کی کوئی مجلس تلاش کرنی ہوتی ہے۔ جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے، کچھ اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ سوچ کر کسی ایسی مجلس کا انتخاب کریں، کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جایا کریں کہ شاید میرا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ کہ اللہ حکم الحاکمین کے کچھ فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ایسی مجلس تلاش کرنا جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے، آ جاؤ بھائی جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے، دیکھو فلاں یہ مجلس ہے، یہ لگی ہوئی مجلس ہے، یہاں پر درس ہو رہا ہے، یہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، آ جاؤ۔ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈانپ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین فرشتوں سے ان مجلس والوں کے احوال پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟
وہ بتاتے ہیں اللہ کہ وہ نماز پڑھتے تھے، وہ بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے؟ اللہ وہ تیری جنت چاہتے ہیں۔ میری جنت دیکھی ہے کیا؟ نہیں دیکھی۔ کیا دیکھی ہو تو پھر کیا کریں؟ کیا اس سے زیادہ شوق کریں، اس سے زیادہ رغبت کریں۔ کیا ڈر کس چیز کا ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ کیا جہنم سے مانگتے ہیں؟ کیا جہنم دیکھی ہے؟ کیا نہیں؟ کیا دیکھ لیں تو پھر کیا اس سے بڑھ کر تیری جہنم سے ڈریں، تیرے عذاب سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو لوگ اس وجہ سے میری خاطر جمع ہوئے تھے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے اور میرے رسول کی باتیں وہ سن رہے تھے، میری شریعت کی باتیں وہاں پر ہو رہی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کا مقصد جنت کا حصول تھا، جہنم سے بچنا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ ان کا مطمع نظر یہ ہے، اس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، غنیمت جانے اس کو، قربان جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک فرشتہ کہتا اللہ انہوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو مجلس میں سننے کی غرض سے نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کا سننے کو دل نہیں بھی کرتا، اس کو بھی چاہیے کہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، شاید وہ ان میں شامل ہو جائے۔ فرشتہ کہتا اللہ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو سننے کی غرض سے نہیں آیا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، سننا نہیں چاہتا تھا لیکن پھنس گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، یا کسی دوست سے ملنے آیا تھا، وہ مجلس کے اندر بیٹھا تھا، اس کو بیٹھنا پڑ گیا، یہ ڈائریکٹ خاص طور پر مجلس کے اندر سننے کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ایسے خوش نصیب بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو ان کے ساتھ ویسے آ کر بیٹھ جائے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ نہ بھی سنے، میں کہتا ہوں وہ نہ بھی سنے، صرف سننے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے بس، یہ سوچ کر کہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے۔ چہ جائے کہ درس ہو رہا ہے، نصیحت ہو رہی ہے، تو بندہ اٹھ کے پلو جھاڑ کے نماز ختم ہوتے ہی صرف اس ڈر سے کئی جلدی جلدی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، درس شروع ہو گیا تو اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی مجلس تلاش کیا کریں، چہ جائے کہ مجلس میں ہوں اور وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوں، ایسی مجالس تلاش کریں، ایسی مساجد تلاش کریں جہاں پر یہ اس چیز کا اہتمام پایا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، اذکار کریں، کوشش کریں اگر کسی کے پاس، اکثر و بیشتر بھائیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، صرف شیطان بندے کو پٹی پڑھاتا ہے، باتیں یاد کرواتا ہے کہ تیرا یہ کام ہے، یہ مجبوری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، جب تک اپنی نماز والی جگہ پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ نماز پڑھ بیٹھا ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بندہ اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے چلتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو رمضان میں اکثر بھائیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور کوئی واعظ و نصیحت وہاں پر ہو رہی ہے تو اس کو سنیں، ذکر و اذکار اپنے مکمل کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ وہ 2 رکعتیں پڑھنے سے آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ابن آدم اس کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ اگر بندہ 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مسجد میں بیٹھنے سے حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا، جتنی دیر تک بیٹھے ہیں فرشتے بھی دعا کریں گے، اور اگر وہاں پر کوئی واعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو اللہ کے پاس اس کی حاضری لگ جائے گی، اللہ کے پاس اس کی حاضری لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ان میں شامل کر دے گا جن کے لیے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو معاف کیا۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ قرآن و مجید کی کثرت سے تلاوت، رمضان کا اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو جبریل امین آتے تھے، جبریل امین آتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں تھا جبریل اللہ کے رسول کو سناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے، اور آپ کی جو آخری رمضان ہے اس میں تو آپ نے ڈبل 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا۔ تو اس رمضان کا مہینہ، اس کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت، سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا
حالانکہ عام روٹین کے ان کے بھی پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا تھا، دین کا کام کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو باقی کاموں کو بند کر کے ساری توجہ قرآن کے اوپر کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، اس کے ساتھ اپنا بہت زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تو رمضان کے اندر بالخصوص قرآن کی تلاوت کرنا، کم سے کم 2-4 قرآن بندہ پڑھ لے، اور کچھ کوشش یہ کریں جس طرح عام سادہ قرآن پڑھتے ہیں اسی طرح ہم کچھ قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں، ویسے بھی تلاوت کریں، ویسے تلاوت کا بھی فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر رکوع 2 رکوع 4 رکوع ہم ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، عام روٹین میں بھی منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ بہودہ قسم کی گفتگو کرنا، غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، بعض لوگ روزہ رکھ کر موبائلوں کے اندر گیم کھیلتے رہتے ہیں، ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ان سارے چیزوں کے اندر اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے، جھوٹ اسی طرح بولتا ہے، غلط حرکتیں اسی طرح کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، غلط صحیح کی تمیز نہیں کرتا، جو کام وہ غلط پہلے کرتا تھا اب بھی کرتا چلا جاتا ہے، جو بہودہ باتیں گندی باتیں پہلے کرتا تھا، غلط چیزیں پہلے دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا اور سنتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ بھوک پیاس کاٹ رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد سمجھیں، روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو متقی پرہیزگار بندہ کیسے بنے گا؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنے سے بنے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ بندے سے حرام چیزوں کو چھڑوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتی طور پر کچھ حلال چیزیں بندے سے چھڑوائی ہیں۔ کھانا کھانا حلال ہے، کھانا کھانا، پانی پینا حلال ہے، جائز ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے صرف اور صرف یہ پابندی کروانے کے لیے کہ بندہ میری خاطر کچھ حلال چیزوں کو چھوڑ دے، یہ پریکٹس کروانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی خاطر بندے کو اللہ کی منع کردہ چیزیں بلا چھوڑنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرتا ہے، بندے کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بندے کو روکنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، اور اس کی وجہ بیان کی، فرمایا روزے رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی شہوت دب جائے گی، یہ اللہ رب العزت کی تابع داری میں آ جائے گا، شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ تو روزہ رکھنے سے بندے میں اطاعت کا جذبہ بنتا ہے، بندے کا تقویٰ بڑھتا ہے، پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ شیطان کے شر سے بچتا ہے، اس کی روٹین اللہ کی بات کی ماننے کی طرف بن جاتی ہے۔ تو اس مقصد کو سمجھیں، اور ہر وہ کام جو عام روٹین میں بھی منع ہے روزے کے اندر بالاولیٰ منع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے اور کوئی شہوت پر مبنی گفتگو نہ کرے، حتیٰ کہ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کو گالیاں بھی دے، اگر کوئی شخص روزے دار کو گالیاں بھی دیتا ہے تو وہ اس گالی کا جواب گالی میں نہ دے، بلکہ یہ کہے انی صائمٌ، بھئی میں روزے دار ہوں، میں اپنے روزے کی وجہ سے تیری گالی کا جواب گالی کے ساتھ، تیری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کے ساتھ نہیں دوں گا۔ تو روزے کی مقصد کو سمجھیں کہ روزے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح عام روٹین میں بھی بندہ خرچ کرتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ بالخصوص فرمایا کہ جب جبریل آپ کے ساتھ آ کر ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو عام روٹین میں بھی ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح عام روٹین میں بھی ہم قیام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر بالخصوص قیام کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کے قیام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ ایمان کا رمضان کے راتوں کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، ہمیں اس رمضان کا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور سب سے پہلی چیز جس پر فوکس ہے وہ یہ ہو کہ کم از کم ہم یہ کریں کہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اس کو کوئی اضافی زائد چیز نہ سمجھیں، یہ فرض چیز ہے، لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری اصلاح ہو جائے، تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ، تمہاری روٹین اللہ کی بات کی ماننے کی بن جائے۔
اس مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔